اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، میں تحسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت بیان کروں گا۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ عظمت اور فضیلت سے لحاظ سے آیت الکرسی کا بہت بڑا مقام ہے۔ جیسے جمعہ کا دنوں میں، راتوں میں لیلۃ القدر کا، مہینوں میں ماہ رمضان کا، آسمانی کتب میں قرآن مجید کا، اسی طرح ہی قرآنی آیات میں آیت الکرسی کا مقام ہے۔ حضور آیت الکرسی کو آیات کا سردار قرار دیتے تھے۔ امام ابن کثیر تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو منظر، جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا، اے ابو منظر، جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب نے کہا، یا رسول اللہ، آیت الکرسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ابن کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے صحیح کہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابی کعب، اللہ تمہارے علم کو سلامت رکھے اور تمہیں مبارک ہو کہ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیت المال کے غلے کی حفاظت میں مأمور کیا۔ میں رات کو پہرا دے رہا تھا، ایک چور آیا، بوری کو غلے سے بھرنے لگا، میں نے پکڑ لیا۔ اب میری منتیں کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت غریب ہوں۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا واقعہ ہوا؟ جب میں نے ساری بات بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ اب دوسری رات میں چکن نہ رہا کہ نبی کا فرمان ہے وہ آئے گا تو ضرور۔ وہ آیا اور آ کر پھر بوری بھرنے لگا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اس مرتبہ بہت رویا، کہنے لگا، میرے بچے چھوٹے ہیں، بھوکے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب دوسرے دن پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ۔ وہ رونے لگا، بہت پریشان ہوا، معافی مانگنے لگا۔ مجھے ترس آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا۔ اس دفعہ میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ ابو ہریرہ، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک علم کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ علم کے طالب تھے۔ انہوں نے اسے کھولا اور پوچھا، بتاؤ کون سی علم کی بات مجھے بتانی ہے؟ تو اس پہ کہنے لگا کہ جب تم رات بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں گھر میں چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ایک فرشتہ مامور کر دیں گے اور وہ ساری رات پہرا دے گا۔ نہ کوئی جن، نہ کوئی ابلیس، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ گھر میں نقصان کی نیت سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس کو جانے دیا۔ جب صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے چور کا کیا ہوا؟ میں نے پورا واقعہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ، وہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، تمہیں صحیح بات بتا کر چلا گیا۔ کتاب سنن داروی میں امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کو ایک جن نے مقابلے کے لیے دعوت دی اور کہا آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اگر میں ہار گیا تو تمہیں علم کی بات بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھی تیار ہو گئے، مقابلہ شروع ہوا، ہمارے ساتھی نے جن کو بچھاڑ دیا۔ اب وہ بہانے کرنے لگا میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا، دوبارہ آئے۔ ہمارے ساتھی نے کہا چلیں انہیں پھر 1 منٹ میں چت کر دیا۔ تو اب اس نے ان کو بتایا کہ علم کی بات میں نے یہ بتانی ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی کا ورد کریں گے تو آپ جنات اور شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ اب عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے انہیں بچھاڑا، آپ کے ساتھی کون تھے؟ وہ انہوں نے کہا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اس کو بچھاڑ دیا۔ اس آیت کی ایک اور آپ کو میں شان بتاؤں کہ اس آیت میں 18 مرتبہ اللہ کا نام اور اللہ کی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں نہیں ہیں۔ مسلم کتاب الصلاۃ نمبر 81 امام حنبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور سے سنا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم، ان میں اسم اعظم ہے، اور یہ کلمات آیت الکرسی کے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اسم اعظم آیت الکرسی میں ہے تو یہ بجانا ہوگا۔ اسم ہے، اسم توحید ہے، یہ جس مقصد کے لیے بھی ہم اسے پڑھیں گے یہ ہمارے لیے قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ یہ نے اپنے واجب کر لیا ہے کہ جو بھی اسم اعظم کی مدد سے، اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے ناظرین و سامعین، آئیں آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آیت الکرسی کو شامل کر لیں گے اور اس کی تلاوت کو اپنا شعار بنا لیں گے۔ اس سے ہماری دنیا کی بھی آسانیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، اس سے ہماری حفاظت بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہم اللہ کی پناہ میں ہوں گے، اور جو اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، فلاح پاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔